جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. ہمارا غیر احمدی علماء کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کی تفاصیل پر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بنیادوں پر اتفاق ہوتے ہوئے بھی اور 100% اتفاق ہوتے ہوئے بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں. یہ حیرت انگیز تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل یہی صورت ہے. یعنی بنیادوں پر 100% اتفاق ہے، اس کے باوجود آپس میں بنیادی اختلافات انہی امور پر موجود ہیں جن میں بنیادی اتفاق ہے. مثلا غیر جماعت علماء جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قرآن سے ثابت ہے اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے. اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی بنیادوں میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے. 100% قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب سے مذہب کی تاریخ معلوم ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ان کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. تو جماعت احمدیہ اس حقیقت کا کیسے انکار کر سکتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور مذہب کی تاریخ 100% اتفاق کے ساتھ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے متفرق صورتوں میں سے ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے بہت تبلیغ کی کر لی، ہمیں بہت جھگڑا کیا ہم سے، حد ہی کر دی ہے تو نے تبلیغ کی، لیکن اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. اب تو یہی ہوگا کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں بطور سزا ملے گی، اب اپنے رب کو پکارو اور سزا کی دعائیں کرو، اس سے زیادہ ہم مزید تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ باطل پر سمجھتے تھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں؟ یہ تو بنیادی حقیقت ہے. پھر یہ کہنا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، اور مذہب کی تاریخ اس کو ثابت کرتی. چنانچہ اگلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ تجھے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ تبلیغ سے تو باز نہیں آ رہا اور مرتد کرتا چلا جا رہا ہے، باتوں سے نہیں مانا، اس لیے اب ہمیں مقابل پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کھلی چھٹی دے دے فتنے کی
اور باطل کھل کھیلے اور جو چاہے کرتا چلا جائے حق کے ساتھ، یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے چونکہ ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں اور چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم تمہیں زبردستی روکیں، تمہیں فتنہ پھیلانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، باز نہیں آ رہے، سمجھایا تمہیں کئی دفعہ کئی طریقے سے کہ بس کرو کافی ہو گئی، لیکن رک نہیں رہے۔ تو اس فتنے کا تو پھر یہی علاج ہے کہ تمہیں سنسار کر دیا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان سے یہی سلوک کیا۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب تمہارا ہم نے یہ علاج سوچا ہے کہ تمہیں سنسار تو نہیں کریں گے لیکن تمہیں اپنے گھروں سے بے وطن کر دیں گے، تمہارے تمام شہری حقوق چھین لیں گے، اور لَتَعُودُونَ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، یعنی استداد کی یہ بھی سزا سوچیں گے۔ وہ کیسے رہ گئے؟ اولو کنا کارہین، کہ اگر دل نہیں مانے گا تو کیسے تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے، لیکن کسی نے ایک نہیں سنی۔ یہی مضمون قرآن کریم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور متفرق صورتوں میں قصص انبیاء کے طور پر جو واقعات بیان فرماتا ہے اس میں یہی مضمون مختلف رنگ میں، مختلف شکلوں میں، مختلف مواقع کے اوپر قرآن کریم کھولتا چلا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس کے بعد ابراہیم کی باری آئی اور ابراہیم سے بھی یہی کہا، خود اس کے چچا آزر نے، جسے باپ کا بھی مقام حاصل تھا اس لیے بطور باپ کے بیان کیا گیا ہے، اس نے یہی کہا کہ تو باز آ جا ورنہ تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا ان کی قوم نے کہ تمہارا تو اس کے سوا علاج نہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے، کیونکہ ارتداد کو کوئی قوم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملت میں فتنہ برپا کیا جا رہا ہو اور بنیادی امور میں اختلاف ہو، اور پھر جس قوم کو اکثریت حاصل ہے، جس کو طاقت حاصل ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اجازت دے دے کہ جو چاہے جتنا چاہے فتنہ پھیلاتا چلا جائے؟ کوئی حد ہونی چاہیے۔ تمہارا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر قرآن کریم حضرت شعیب کے علاوہ صالح کا بھی ذکر فرماتا ہے، ہود کا بھی ذکر فرماتا ہے، حضرت لوط کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور ہر طرح پھیر پھیر کر ان کے آیات کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے کہ مذہب کی معروف تاریخ سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہمیشہ انسان نے یہ حق اپنے لیے اختیار کیا، اسے اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت لوط کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، لوط اور لوط کے ماننے والے۔ ان کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اگر یہ اتنے پاک باز بنتے ہیں تو اپنے شہروں سے ان کو نکال دو اور بے وطن کر دو۔ تو کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے زمانے میں یہ دونوں واقعات دہرائے نہ گئے۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سی آیات میں خدا تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چلا آ رہا ہے، تم نے بدامنی پھیلا دی ہے، تم نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہو۔ ہر قسم کے بظاہر جائز عذر تراشے گئے، لیکن بنیادی دعویٰ یہی تھا کہ وہ انسان جسے اکثریت حاصل ہو اسے یہ لازمی حق ہے کہ اقلیت کو اگر وہ جھوٹ پر سمجھے تو اسے تبلیغ کی اجازت نہ دے، اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں نہ صرف جبر کا حق ہے بلکہ اگر کوئی ہماری قوم میں سے نکل کر دوسرے عقیدے میں داخل ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا بھی حق ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بیان ہی ہوا، اور قرآن کریم کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے، اور تاریخ اسلام اس پر خوب تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے کہ یہی دو باتیں آپ کے وقت میں بھی بیان کی گئی کہ تم ہماری ملت سے پھر رہے ہو، اس لیے تمہارا علاج موت ہے، اور ہر قسم کی سزائیں دینا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں، اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی قیمت پر یہ نہیں ہوگا کہ باطل جو چاہے فساد پھیلاتا پھرے، فتنے کھڑا کرے اور حق چپ کر کے سنتا رہے اور تبلیغ کی اجازت دے۔ یہ کیسے ممکن؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شدید تکلیفوں اور مصائب کے باوجود جب تبلیغ سے رکے نہیں، تو وہ مشہور واقعہ جو عام طور پر مسلمان بچوں کو بھی علم ہے وہ پیش آیا کہ ابو طالب کے پاس ان کی قوم گئی اور بڑا واویلا کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری پناہ حاصل ہے تمہارے بھتیجے کو، لیکن چونکہ اب فتنہ و فساد کی حد ہو گئی ہے اور ہمارے معبودوں کو وہ گالیاں دیتا ہے، انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے، جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کو بے عزت کرتا ہے، اور ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس لیے اب مزید اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صرف اس حال میں وہ یہاں رہ سکتا ہے اب کہ خاموش رہے اور تبلیغ نہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بھتیجے میرے بیٹے اس طرح قوم مجھ سے کہہ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہہ رہی بلکہ وہ اس پیشکش کے ساتھ کچھ مراعات بھی تمہیں دینا چاہتی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بادشاہ بن جاؤ، تبلیغ کا مقصد یہی ہوگا کہ ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہیں اکثریت حاصل ہو جائے اور حکومت کے بھوکے ہو، تمہیں حکومت عطا ہو جائے، تو تبلیغ چھوڑ دو، حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حکومت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، حکومت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قوم موجودہ زمانے کی قوموں سے اس لحاظ سے ضرور مختلف تھی۔ آج کل کہتے ہیں حکومت نہیں دینی اور جو مرضی کر لو، لیکن ان قوموں میں اتنی عقل تھی کہ اصولوں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اصولی اختلاف ہے، حکومت کی لالچ نہیں، اس لیے حکومت بے شک لے لو لیکن اصول نہیں ہم توڑنے دیں گے۔ بہرحال بہت بہتر نمونہ تھا اس لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام جاری رکھا اور فرمایا کہ دیکھو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت چاہیے ہو، کیونکہ انسانی زندگی کی جو دوڑ ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں حکومت بھی ہے اور عورت کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور بے انتہا فساد جو سوسائٹیوں میں پھیلا ہوا ہے اس میں یہی چاہت پیچھے سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ کیسا اچھا نفسیاتی تجزیہ کیا انہوں نے کہا تم انگلی رکھو اور عرب کی حسین ترین دوشیزہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر کر دیں گے، لیکن تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک تیسری چیز جس سے ساری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے وہ دولت ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ عربوں میں تبلیغ کر کے جب حکومت بنا لوں گا تو سارے عرب کی دولت سے بیچ لوں گا، دکانداری بنانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر دولت کی بحث ہے تو پھر فساد چھوڑو، دولت ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن تم خاموش ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اور بڑے درد سے اس بات کو سنتے رہے، اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، معلوم ہوتا ہے آپ مجھے پناہ دیتے دیتے تھک گئے اور اب چاہتے ہیں کہ اپنی پناہ کو اٹھا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے خدا کی پناہ کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی پناہ ہٹاتے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں،
आप अपनी पनाह को दूर कर लीजिए। मगर जहां तक उनके पैगाम का ताल्लुक है, खुदा की कसम, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ पर भी लाकर रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ पर ला के भी रख दें, तब भी मैं तब्दील इस्लाम से बाज नहीं आऊंगा। ये जवाब था हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस दौर तक जो सैयदुल अंबिया का दौर है, उस वक्त तक तो ये दस्तूर नहीं बदला था। हम ये कहते हैं कि तुम्हें भी इत्तेफाक है, ये तारीख मुत्तफक अलैह है, कुरान की बयान कर रहा है और सुन्नत ने इसकी हिफाजत फरमाई। इख्तिलाफ सिर्फ इतना है कि अब ये बताओ कि ये दस्तूर उल्टा किस वक्त है, कब ये फैसले हुए थे, किस किताब में इसका जिक्र मिलता है कि खुदा ताला ने अचानक इस सारे मजमून को उल्टा दिया हो। जिन लोगों पर लानतें डालता आया और सारी तारीख में उन लोगों का जिक्र करके उन पर लानतें डाली हूं कि कैसे जालिम लोग थे, कि इस वजह से कि अपने आप को हक पर समझते थे और किसी को बातिल पर समझते थे, इंसानी बुनियादी हुकूक पर तबर रख दिया और बाहमी तबादला ख्यालात की रौ को रोक दिया, जिसके बगैर ना इंसानी अक्ल तरक्की कर सकती है, ना मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना सदाकत बन सकती है। और सजाएं तजवीज की इख्तिलाफ अकीदा के नतीजे में तबादला ख्यालात, और वहां दखल दिया जहां इंसान दखल दे नहीं सकता, यानी दिल के ऊपर हमला किया और कहा कि इस दिल को बदलो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्योंकि ईमान और यकीन का ताल्लुक तो दिल से है, यानी जिसे आम दुनिया की उर्फ आम में दिमाग भी कहा जाता है, लेकिन पुरानी मुहावरे में उसे दिल कहते हैं। तो कहते हैं दिल तब्दील करो वरना हम तुम्हें खत्म करेंगे। ये जंग चली आ रही है जब से मजहब की तारीख हमें मालूम है, जिसकी कुरान ने हिफाजत की और जिसे बार बार दोहराया, और हर तो मरतबा कुरान करीम ने यह नतीजा निकाला कि वो लोग हलाक हो गए। माँ बकत अलैहिम समावात हो रहा, उनके ऊपर आसमान ने फिर आंसू नहीं बहाए, इस तरह उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया कि उनके निशान मिट गए। इन दो जराइम के नतीजे में कि वो तबलीग से रोकते थे और कत्ल मुर्तद का अकीदा रखते थे और कहते ये थे बात को सजाकर और बनाकर कि हमारे आबाओ अजदाद का मजहब है, हम हक पर हैं, तुम बातिल पर हो, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, खुलम खुला मुफ्तरी समझते हैं, इसलिए हमें याद है। इख्तिलाफ हमारा और गैर अहमदियों का सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं यहां तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि ये दस्तूर बदला कब है कि हक ने वो सारी बातें अख्तियार कर ली हों जिस पर लानतें डालता है, और बातिल के जिम्मे वो सारी खुशनुदियां लगा दी हों, वो अच्छे दस्तूर लगा दिए हों जिसकी कुरान करीम तारीफ करता चला आया कि बड़े सब्र और हौसले से उन्होंने इन बातों को बर्दाश्त किया। वही बात है कि पर तेरे अहद से आगे तो ये दस्तूर न था। और पुरानी कौमें क़यामत के दिन खुदा को मुखातिब करके क्या ये नहीं कहेंगी, ऐ खुदा तेरे कुरान में जो सबसे आला किताब बयान की गई, सबसे कामिल किताब जिसे कहा गया, उसने तारीख में हमारा जिक्र किया और इन दो अकीदों की बिना पर हम पे लानतें डाली। और फिर क्या वाक़या हो गया कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सैयद बुल्द आदम के मजहब को तूने खुद वैसा ही बना दिया जिस पर तू लानतें डालता चला रहा। इससे बड़ा जालिमाना इल्जाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मजहब पर नहीं लगाया जाता। इसलिए दिलादारी हमारी होती है ना कि उनकी। तबलीग से दिलादारी की कोई सनद कुरान करीम में मौजूद नहीं, लेकिन ये जालिमाना फेल कि सैयद बुल्द आदम जिसका मजहब सबसे ज्यादा पाक, सबसे ज्यादा हसीन, जो रहमतुल आलमीन हो और इसका मजहब भी तमाम रहमत की रहमत हो, उस पर यह इल्जाम कि उसने अज खुद सारे जमाने के दस्तूर को बदलकर मकरूह चीजें नाउज़ुबिल्लाह अपने पल्ले में रख ली और जो हसीन चीजें थी वो दुश्मन के हाथ में पकड़ ली। इतना जाहिलाना तसव्वुर नामुमकिन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और फिर भी वो अख्तियार कर।
جہالت کی بھی تو حد ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان معنوں میں بھی کامل کتاب ہے کہ جو وہ تعلیم دیتی ہے اس کے برعکس پر عمل ممکن ہی نہیں. یعنی اختیار کی بات نہیں رہتی انسان کے لیے. رشد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم جس کا انکار کرنے کی تو تمہیں اجازت ہوگی، لیکن جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو بے بس پاؤ گے اپنے آپ کو، بے اختیار ہو جاؤ اور کوئی چارہ نہیں رہے. چنانچہ دیکھیے قتل مرتد کے عقیدے کے نتیجے میں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. بالکل برعکس نتیجہ ان مقاصد کے برعکس پیدا ہوتا ہے جن مقاصد کے نام پر قتل مرتد کا عقیدہ جاری کیا گیا. یعنی اس لیے کہا گیا قتل مرتد جائز ہے کہ حق کی حفاظت کی جائے اور جھوٹ کو اور باطل کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے. یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو قتل مرتد کے عقیدے پر عمل کر کے دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ظاہر بات ہے بالکل معمولی سی عقل بھی رکھتا ہو انسان تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں قتل مرتد کا عقیدہ رائج کر دیا جائے وہاں جو لوگ صادق القول ہیں اور جو اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہیں ان میں کوئی نفاق نہیں اور وہ سچائی کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ایسے وہ لوگ جو انسانیت کا خلاصہ ہیں یہ سارے قتل کر دیے جائیں کیونکہ ایک بھی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کہے گا کہ سچ کے نام پر میں سچ کا انکار کیسے کرتا ہوں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اس لیے تم بے شک اسے باطل سمجھو. میں جب تک درست سمجھتا رہوں گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے جھوٹ کہہ دوں. یہی وہ جواب تھا حضرت شعیب کا اولو کو نہ کہا رہی کہ احمد کو دعویٰ وہ کر بیٹھے جس پر عمل کروا ہی نہیں سکتے. ہمارے دل ہی نہیں مان رہے تو کیسے تلوار سے دل منوا لو گے. بس تمام وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے قول اور فعل میں اور ان کے کردار میں کوئی تضاد نہیں، وہ اصول کے رسیاں ہیں اور اصولوں پر قائم رہنا جانتے ہیں، ایسی سوسائٹی میں ان کا قتل عام ہو جائے گا اور ایک بھی نہیں بچے گا. اور وہ جو جھوٹے ہیں، بد کردار ہیں، جو منافق بننا پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور اصولوں کی کوئی قیمت نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے قتل مرتد کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں لوٹ جائیں گے جس کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. اعلان یہ ہو رہا تھا کہ حق کی حفاظت کی خاطر باطل کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ فیل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حق کو مٹا دیا اور باطل کو بھی سینے سے لگا دیا اور منافقت کی پرورش. قرآن کریم نے انبیاء کے آنے کی غرض یہ بیان فرمائی یمیز الخبیث من الطیب کہ اللہ تعالیٰ خبیث چیز کو طیب سے الگ کر دے. اور اس عقیدے نے قتل مرتد کے عقیدے نے نتیجہ کیا پیدا کیا کہ خبیث کو الگ نہیں ہونے دینا. اگر وہ بھی کیا تھا کم بات کہیں تو واپس لے آؤ اور اچھی طرح طیب میں ملا جلا دو تاکہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ دانا صاف کون سا ہے اور گندا کون سا ہے. یہ نہیں سوچا کہ ایک قطرہ پیشاب کا بکری کا اگر دودھ میں مل جائے یا ایک نہیں مل جائے تو سارا کچھ گندا ہو جائے گا. جتنی محنت کی تھی انبیاء نے، اتنی قربانیاں دی تھی اور سب سے بڑھ کر حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور قربانیاں دی، اس ساری محنت کو اس ایک عقیدے کے ذریعے ضائع کر دیا، بلکہ بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا. وہ کمائی محنت کی جس کے نتیجے میں خبیث الگ ہو رہے تھے اور پاکیزہ الگ ہو رہے تھے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ دستور العمل جاری کیا گیا تھا. اور وہ دستور العمل یہ تھا کہ پاکیزہ کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ سختی کی چھاننیوں میں سے گزرو، تکلیفوں اور مصیبتوں میں سے نکل کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے تم پاکیزہ. اور جو خبیث تھے ان کے لیے یہ دستور العمل مقرر فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تم زندگی کی عیش کرو، جو چاہو لذتیں حاصل کرو اور تمہیں قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں.
ہاں اگر فساد برپا کرنا ہو تو پیسے لے کر کسی سے بے شک کرو، کھلی چھٹی، لیکن جن کو ہم طیب بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دستور ہے کہ وہ قربانیاں بھی دیں اور پھر پیسے بھی ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کریں، غریب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لٹائیں اللہ کی راہ میں۔ یہ دستور العمل تھا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا اور اب پھر جاری ہے۔ ان کی نظر میں جن کی نظر اندھی نہیں ہو گئی ان کو تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس ساری محنت کو جو تاریخ کی گہرائیوں میں پیوست چلی آ رہی ہے اس کو آنند فانند باطل کر کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ نہیں، باطل کو حق سے الگ نہیں ہونے دیا جائے، مار کر، جوتیاں مار کر، تکلیفیں دے کر، قتل کر کے، زندہ جلا کر، گھروں سے نکال کر، سب ہتھیار استعمال کر کے واپس لے آیا جائے گا اپنی ملت میں اور کہا جائے گا تم یہی سچتے تھے، یہی آئے، اور جو سچے ہیں ان کو قتل و غارت کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ دستور جس کے اوپر بڑے بڑے وقت کے علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر، یہ کہہ کے رہے ہیں اس کی طرف منسوخ ہو رہا ہے۔ جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے اس میں بھی چونکہ قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے اس لیے نہیں چل سکتی۔ میں نے ایک دفعہ بڑی تفصیل سے غور کر کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ قرآنی تعلیم کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کی ہر دوسری تعلیم کہ اس تعلیم کو چھوڑ کر اگر تم عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، عمل کر ہی نہیں سکتے، اور عمل کرو گے اگر زبردستی تو نتیجہ الٹ نکلے گا۔ اس کو کہتے ہیں حق کا کھلم کھلا بینات کے طور پر واضح ہو جانا، یعنی کسوٹی ہے کہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر برعکس اختیار کریں، نتیجہ الٹ جائے گا صاحب۔ بس یقین ہو گیا کہ یہ تعلیم اپنی تمام تفاصیل میں سچی ہے۔ تبلیغ کے متعلق دیکھیے کہ وہاں بھی ایک صورتحال نظر آئے گی، ان کو اتنی دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے، کیا اس کے نتیجے میں اس کا برعکس بھی درست ہے کہ حق کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ باطل کو تبلیغ کرے؟ کہتے ہیں نہیں، بالکل درست نہیں، حق کا حق ہے کہ باطل کو تبلیغ کرے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلیے تبلیغ کیسے کرے؟ باطل کو جا کے کہے کہ تم یہ بات مان جاؤ، اور اگر نہیں مانو گے تو ڈنڈے ماریں گے، اور اگر نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن آگے سے جواب دینے کا حق تمہیں کوئی نہیں، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے تم خاموشی سے سنتے رہو۔ یہ تبلیغ کا دستور کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ تو ساری پرانی تاریخ اس دستور کو جھٹلا رہی ہے، ویسے ہوا کرتی تھی، بلکہ بڑا نتیجہ تھا۔ پرانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء دلائل پیش کرتے تھے اور وہ ڈنڈوں پر آ جاتے تھے مخالفین، اور وہ کہتے تھے کہ بس کرو اب ورنہ آیا ڈنڈا، اور انبیاء کہتے رہ جاتے تھے کہ تبلیغ کرو ہمیں، ہاتھوں برہانکم، ہاتھوں برہانکم۔ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے اسی مضمون کی، کہ بار بار انبیاء کہتے رہے کہ دلیل تو لاؤ بھائی، دلیل سے بات کرو۔ وہ کہتے تھے دلیل ہم نہیں جانتے، اب کافی ہو گئی ہے، ہم ڈنڈا اٹھائیں۔ تو یہ تبلیغ تھی انبیاء کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کہتے تھے کہ مانو ورنہ ہم اٹھاتے ہیں ڈنڈا، اور یہ چل نہیں سکتے۔ یہ تو ویسی تبلیغ ہے جیسے ملکہ وکٹوریہ کا بت تھا جو کسی زمانے میں لاہور میں چیرنگ کراس میں نصب ہوتا تھا، اس کے ایک ملکہ وکٹوریہ میں کسی اور بادشاہ کا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قلم تھا، اور انسکرپشن یہ بتاتی تھی کہ باتوں سے مان جاؤ ورنہ تلوار گرے گی اور زبردستی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ یہ برٹش حکومت کا خلاصہ تھا جو اس بدھ کی شکل میں بیان کیا کہ زبان سے مانو ورنہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر لاتیں بھی آئیں گی پیچھے۔ تو یہ وہ انگریزی قوم کی تبلیغ تھی جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم نے اختیار کر لی،
یہ جسے سنت انبیاء فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ وہ تبلیغ جو تم کہتے ہو چل ہی نہیں سکتی۔ بس اگر یہ کہو گے کہ ہماری باتیں سنو اور جواب میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی خیال ہے اس کو تمہیں بتانے کا حق نہیں، تو پھر تبلیغ کا راستہ عملاً بند کر دیا، یعنی حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا۔ کیونکہ جب تک شکوک بیان نہ کیے جائیں اس وقت تک کہ کسی انسان پر تبلیغ کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ باطل کی تبلیغ کا راستہ بند کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکالا کہ حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا اپنے ہاتھوں سے، بالکل برعکس نتیجہ ہے۔ اور اگر اجازت دے دیں ان کو بولنے کی تو پھر ہاتھ کیا آیا، وہ جب جواب دیں گے وہی تو ان کی تبلیغ ہے۔ جب وہ کہیں گے کہ میاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو کہ قرآن کریم یوں لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ تبلیغ نہیں ہوگی؟ تو کس طرح بند کریں گے؟ ناممکن ہے سوائے اس کے کہ خودکشی کی جائے اور تبلیغ کا بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا جائے۔ اس وقت تک یہ قانون جاری نہیں ہو سکتا کسی ملک میں۔ کتنا عظیم الشان کلام ہے خدا کا، کیسا حسین اور کامل ہے کہ برعکس اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ زور لگا کے دیکھ لو تم ناکام اور نامراد رہ جاؤ گے، اور قرآنی تعلیم کے برعکس تعلیم کو جاری نہیں کر سکتے، یا جاری کرو گے تو برعکس نتیجے بھی صاف حاصل کرو گے، اپنے مقصد کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب قوموں کی عقلیں ماری جاتی ہیں تو پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ اس کے دوسرے لوازمات کیا ہیں اور اس کے بعد میں پیدا ہونے والے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سارے عالم میں اسلام کی تبلیغ بند کرنے کی اس سے بہتر ترکیب کسی ظالم کو نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اگر ایک ملک میں کوئی انسان اپنی اکثریت کی بنا پر یہ حق منوا لے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم حق پر ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں اپنے آپ میں ہم حق پر ہیں، حق پر ہونے کا انسانی نسبت کے لحاظ سے اس سے زیادہ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایبسولوٹ اور غیر مشروط فیصلہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے انسان بعض باتوں پر پیدا ہوتے ہیں، ورثے میں حاصل کرتے ہیں، اور موت تک وہ کامل یقین اس بات کا رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو اس بات پہ شک نہیں پڑتا۔ تو اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں کوئی اکثریت یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ عقلاً باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق میں فتنہ پھیلائے اور پھسلا کر اور کئی طریقے اختیار کر کے ہمارے آدمی توڑنے شروع کر دیں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلنے لگ جائے، یہ ملک میں اتنا بڑا فتنہ کسی نظریاتی مملکت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظریاتی مملکت کا محاورہ بھی اشتراکیوں سے ایسا سیکھا ہے بعض لوگوں نے کہ عقلیں گم ہو گئی ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیا محاورہ ہم نے اختیار کر لیا، اور چونکہ رائج ہو چکا ہے اس لیے بغیر سوچے سمجھے سے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کو چپ کر کے تسلیم کر رہے ہیں۔ نظریاتی مملکت کہ کسی نظریاتی مملکت میں اس نظریے کے خلاف بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کل تک تو اشتراکیوں کو ظالم قرار دیتے تھے، کہتے تھے حد ہو گئی، اندھیر نگری ہے کہ نظریات کے اوپر پہلے بٹھا دیے، اور آج یہ اتنا مچا ہوا محاورہ بن گیا ہے کہ بڑے بڑے بظاہر تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نظریاتی مملکت میں اجازت نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اس کے پس منظر میں بعض بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، مذاہب سے کھیل رہی ہیں، اس لیے ان کی انٹیلیجنس کے بنائے ہوئے معاملے ہیں سراسر، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ تسلیم کیے بغیر یہ اصول تسلیم ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو حق ہے کہ جس بات کو حق سمجھے اور یقین کرے، اگر اس کا زور چلے تو اس کے برعکس بات
سننے سے بھی انکار کر دے اور سنوانے کی اجازت بھی نہ دے، کسی کو سنانے کی اجازت بھی نہ دے اور کسی کو سننے کی بھی اجازت نہ دے، یہ بنیادی حق جب تک انسان کا تسلیم نہ ہو کسی مذہب کو اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ تو جب آپ تسلیم کر لیں گے تو وہاں تو تبلیغ اسلام اس طرح بند ہو گئی ملک میں کہ اگلے کو بیچارے کو بولنے کی اجازت نہیں، وہ بولے گا تو مار کھائے گا، نہ بولے گا تو ایمان گوائے گا، اس بیچارے کے لیے تو نہ جائے مانگن نہ پائے رفتن، کوئی صورت ہی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ دل میں مذہب سے متنفر ہونا شروع ہو جائے اور کہ یہ سارا قصہ ہی بکواس ہے، ظلم اور خدا کے نام پر ہم کیسے مان سکتے ہیں۔ تو وہاں تو ناکام ہو گیا ہے اور غیر ممالک کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس حق کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ ہندوستان ہے، وہاں ہندو اکثریت ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل باطل سمجھتے ہیں، اور ان کی کتاب کی تعلیم ہماری کتاب کی تعلیم سے مختلف ہے۔ وہ بگڑی ہوئی تعلیم جو انہوں نے ورثے میں پائی ہے اس کی روح سے تو ہر غیر کو انتہائی ظالمانہ تکلیفیں دے کر ختم کرنا عین ثواب ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو اپنا لیا گیا ہے وہاں سے اور اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ اگرچہ آج کل بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی یہ ہندو تعلیم اپنا لی ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ قرآن کے مقابل پر ان کی یہ ظالمانہ تعلیم ہے تو بالکل درست کہہ رہا ہے۔ بہرحال ان کو حق ہے اور اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو چند نفوس کو تباہ و برباد کرنے کے نتیجے میں 14 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہلاکت کے سامان پیدا کر دو اور جائز حق دے دو گے تو ظاہر ہے قوم کو۔ میں نے یہی سوال جو 1953 کی تحقیقاتی عدالت تھی اس میں جسٹس مجیب نے مولانا مودودی صاحب سے کیا اور بڑے ذہین آدمی تھے، ان کی بات بڑی باریک بھی نظر تھی ان کی۔ انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق حاصل ہے ہمیں کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے باطل کو نہیں پنپنے دیں گے اور باطل کے خلاف ڈنڈا استعمال کریں گے اور یہ عقلی حق بنیادی انسان کو حاصل ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمسائے میں ہندوستان ہے، کیا ہندوؤں کو بھی آپ یہ حق دیں گے یا ان کو انسانیت سے ہی خارج کر دیں گے؟ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہاں ہندو کو بھی ہم حق دیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اگر ہندو کو حق دیں گے تو وہ آپ کو اچھوت بنائے گا اپنے مذہب کے مطابق اور یہ مظالم کرے گا، اور اگر گزرتے ہوئے کسی وقت آپ کے کان میں ریل کی آواز پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے گا، اگر سایہ پڑ جائے کسی ہندو کے کھانے کی جگہ پر تو عذاب دے کر مروایا جائے گا۔ اور یہ تفاصیل ہیں، یہ ہندو مذہب ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اس طرح کیا ظلم ہوتے ہیں، ہم تو قائم رہیں گے اس بات پر۔ یہاں پہنچ جاتا ہے انسان جب حق کو چھوڑتا ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم اپنے حسن کو زور سے منواتی ہے، یعنی زور دلیل سے، عقل کی قوت سے، اور بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے مقابل کے باطل کو، اس کی پیش ہی نہیں جانے دیتی۔ جب ایک غلط قدم اٹھا لیں گے تو مقابل پر غلط قدم اٹھتے اٹھتے بالکل برعکس نتائج پیدا ہوں گے۔ مسلمان قوم کی حفاظت کی بجائے مسلمان قوم کی ہلاکت کے سامان پیدا کر لیں گے اگر آپ قرآن کی تعلیم سے پیچھے ہٹیں گے، اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ مانیں، کیونکہ ریسیپروکل بیسس پہ کام چلتا ہے آج کل، پہلے بھی چلا کرتا تھا، اب بھی چلتا ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ جب ایک قوم میں کسی دوسرے نظریہ کے حقوق کو تلف کیا جائے تو دوسری قوم وہ انہی حقوق کو خود استعمال کرتی ہے پھر دوسرے کے مقابلے۔ تو اس سے زیادہ ظالمانہ اسکیم، ایسی خوفناک سازش جس دماغ میں آئی ہے یا جن دماغوں میں
جس نے پرورش پائی ہے ان کو تو بعد میں اگر وہ اجازت دیں تو ڈسیکشن ہو کر معلوم کرنا چاہیے کہ کس نو کے وہ دماغ ہے. ہر بات میں الٹ خودکشی کا اس سے زیادہ خوفناک طریقہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر قرآن کی طرف منسوخ کیا جائے, نعوذ باللہ من ذالک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے. تو جب یہاں تک دستور پہنچ جائے تو پھر واقعتاً وہی بات رہتی ہے کہ اب تم چھوڑ دو اس بات کو, اب خدا سے وہ مانگو جس کا تم ہم وعدہ دیا کرتے. اس بات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, پرانی قومیں عقل کے لحاظ سے بہتر تھیں کئی باتوں میں. بعض نتیجے وہ بالکل درست نکالتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم نے حاضری کر دی ہے اب ظلم کی تم پر, تو اب اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ تم جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہو, جس کے بلتے پر ناچ رہے ہو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, پھر اس کو بلاؤ. اب تو ہمارا فیصلہ وہی کرے گا. اور قرآن ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور یہی اعلان کرتا ہے بعد میں کہ ہاں پھر یہی ہوگا. اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہے, اب ہمارے خدا کا اور تمہارا معاملہ ہے, اور پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو اس سے پہلے اس کردار کے لوگوں سے سلوک ہوتا چلا ہے. اس لیے دعائیں بہت کریں, کثرت سے کریں. ابھی یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے, رک نہیں گیا. جو دلوں میں بوجھ ہیں وہ ابھی طرح پوری طرح کھل کر نہ باہر آئے ہیں, نہ ان کی پیاس نہیں. کیونکہ جہنم کی یہ تاریخ قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اس کی پیاس نہیں ملا کرتی. اور یہ ایسی ایک لازمی حقیقت ہے, ایسی غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ دستور جاری ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کہ محبت کی پیاس تو بجھ جایا کرتی ہے وقت سے, لیکن نفرت کی پیاس انتقام کے باوجود نہیں بجھا کرتی, بھڑک جاتی ہے. کہتے ہیں اور بھی کچھ ہو. حلیم طرح سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے حل میں نہیں کہ اللہ میاں ابھی کہاں, کچھ اور ڈال, ہماری آگ میں ذرا اور بھی بھڑکن پیدا ہو تو زیادہ لطف آئے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. خدا کی تقدیر کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے. اس لیے بار بار میری اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکیں اور جھکتے چلے جائیں اور بے صبری نہ دکھائیں, کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ دیا کرتی ہے اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی ہے. اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں, ہم تو اتنا روئے, کہاں تھا وہ خدا, وہ تو کہیں نہیں آیا ہماری ملک میں. بے صبری تو پھر وہیں پہنچا دے گی جہاں شیلے کو, جو انگریز پوئٹ تھا, اس کو بے صبری نے پہنچایا. چند غاروں میں جا کے آوازیں دی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے, اور گونج پیدا ہوتی گئی, اور اس سے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا. اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان کر دیا میں تو سب غاروں میں پھر آیا ہوں, آوازیں دے آیا ہوں, خدا کوئی نہیں. تو مومن کے لیے بے صبری ایک ذہن قاتل کا حکم رکھتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بے انتہا صبر پر زور دیا ہے. صبر کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمیں 1000 سال کی بھی زندگی ملے, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے لمبی آزمائش ہماری مقدر کر دی, تو ہم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کوئی کلمہ کفر اس کے مخالف پر نہیں کہیں گے. ہم بندگی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے, اے مالک تو اپنی مالکیت کے حق جب چاہے ادا کرے, ہمارا کچھ نہیں. یہ روح آپ پیدا کریں, پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح کائنات کو اپنی خاطر تبدیل کر دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دو جنازے غائب ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، یعنی نماز عصر کے بعد. آج چونکہ خدام کا اجتماع ہے اس لیے آج انشاءاللہ جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوست یہاں بیٹھے رہیں اور دوست کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سب بندی بنا کر لیں تاکہ دو نماز جنازہ پڑھے جائیں گے غائب. ایک محمد ادریس ہیں جو پرانے صدرنجم کے ایک ڈرائیور تھے، محمد اسماعیل صاحب، بڑے مخلص تبلیغ کا بڑا شوق رکھنے والے. ان کا 22 سالہ جوان بیٹا ان ہنگاموں کے دوران پہاڑی پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہاں کہیں پاؤں رپٹ گیا اس کا اور پہاڑی سے گر کے اسے جاں بحق نہیں ہو سکا صدمے سے. تو یہ بھی شہادت کا ایک رنگ ہے اور یقیناً شہادت کا رنگ ہے. دوسرے ہمارے کراچی کے بہت پرانے خادم سلسلہ عبدالرحیم صاحب مدہوش، وہ بھی ایک حادثے میں وفات پا گئے، کیونکہ خدمت دین نے ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے. بہت پرانے کراچی کے خادموں میں سے صف اول میں تھے، اس لیے ان دونوں کی نماز جنازہ عصر کے بعد ہوگی. اور عصر کے بعد یہ جو ہمارے خدام یا انصار باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان میں سے جو غیر ملکی، یعنی پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے غیر ملکی اور جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے ملکی ہیں حقیقی، وہ مجھے مل لیں فوراً بعد. باقی پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن ایک دفعہ ان سے مسافہ ہو جائے. یعنی جرمنی سے آنے والے جرمن، اگر ڈینمارک سے کوئی ڈین آیا ہوا ہے تو وہ بھی، اگر سویڈن سے کوئی سویڈ آیا ہوا ہے تو وہ بھی یہ میری مراد ہے، وہ بھی نماز کے فوراً بعد یہاں ملنے میں رستہ بنایا جائے، یہاں کھڑا کر دیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.